فرمایا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، بے شک ہم نے اسے یعنی قرآن کو لیلۃ القدر میں اتارا ہے۔ لیلۃ القدر کو لیلۃ القدر کیوں کہتے ہیں؟ قدر، امام زہری فرماتے ہیں کہ اس کو لیلۃ القدر کہتے ہیں، اس کی عظمت اور اس کے شرف کی طرف اشارہ ہے، یہ بڑی عظیم رات ہے۔ اور ابو بکر وراق کہتے ہیں کہ لیلۃ القدر کو لیلۃ القدر اس لیے کہتے ہیں کہ یہ انسان، اس کی کوئی قدر نہیں تھی، کوئی قیمت نہیں تھی، لیکن جب یہ رات لیلۃ القدر میں اٹھتا ہے، عبادت کرتا ہے، تو اس کی اللہ کے یہاں اس کی قدر و منزلت ہو جاتی ہے، اس لیے اس کو لیلۃ القدر کہا جاتا ہے۔ ایسی رات ہے کہ عبادت کرو، اللہ تمہاری قدر بھی بڑھا دے گا۔ اور بعض علماء فرماتے ہیں قدر تقدیر سے ہے۔ لیلۃ القدر کو لیلۃ القدر اس لیے کہتے ہیں کہ اس میں اللہ نے تقدیر میں جو فیصلے کیے ہیں، تقدیر ازلی میں، تو وہ فیصلے اللہ تعالیٰ ایک رمضان سے دوسرے رمضان تک کے جو فیصلے ہوتے ہیں وہ فرشتوں کو اللہ سپر کر دیتا ہے۔ جن فرشتوں کا کام دنیا کے اندر تدبیر ہے، تنفیذ امور ہے، ان کو اللہ تعالیٰ سپرد کر دیتا ہے۔ ایک سال سے، ایک رمضان سے دوسرے رمضان تک کتنے بچے پیدا ہوں گے، کتنے مریں گے، رزق کتنا ہے، بارش کتنی ہوگی، کتنے لوگ حج پہ جائیں گے، کتنے لوگوں کی شادیاں ہوں گی، یہ سارے کام جو طے ہیں ایک رمضان سے دوسرے رمضان تک، اس لیے اس کو کہتے ہیں لیلۃ القدر۔ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر۔ آپ کو کچھ معلوم ہے کہ لیلۃ القدر کیا ہے؟ لیلۃ القدر خیر من الف شہر۔ لیلۃ القدر وہ مبارک رات ہے جس میں عبادت کرنا 1000 مہینے کی عبادت سے افضل ہے۔ 1000 مہینہ 83 سال بنتے ہیں، 83 ایئرز، 83 سال کی عبادت سے ایک رات میں لیلۃ القدر میں عبادت کرنا زیادہ افضل ہے۔ یہ شان ہے اس رات کی جو اللہ تعالیٰ نے اس امت کو عطا فرمائی ہے۔ امام قرطبی رحمت اللہ علیہ نے اس لیلۃ القدر کی شان میں بہت سے فضائل ذکر کیے ہیں۔ ایک بات یہ بھی ذکر کی ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی حکومت 500 مہینے تھی، اور ذوالقرنین کی حکومت بھی 500 مہینے تھی، تو دونوں کو ملاؤ تو کتنے ہو گئے؟ 1000 مہینہ۔ 1000 مہینہ یعنی دونوں کی، حضرت سلیمان نے پوری دنیا پر حکومت کی، ذوالقرنین نے بھی، اور دونوں کی حکومت 500 مہینے، دونوں کو ملاؤ، ان دونوں کی حکومت 1000 مہینے یعنی 83 سال۔ اور اللہ تعالیٰ نے اس امت کو یہ رات عطا فرمائی ہے جو 1000 مہینے سے بہتر ہے، یعنی جو اس رات میں عبادت کرے گا اللہ کے یہاں اس کی جو عبادت ہے وہ حضرت سلیمان اور حضرت ذوالقرنین کی حکومت سے زیادہ افضل ہے۔ اللہ اکبر۔ خیر من الف شہر، لیلۃ القدر خیر من الف شہر۔ لیلۃ القدر 1000 مہینے سے بہتر ہے، 83 سال۔ امام قرطبی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں خیر من الف شہر۔ الف شہر یہ عربی زبان کی تعبیر ہے، اور عربی زبان میں الف شہر یہ جو تعبیر ہے الف شہر، اس سے مراد صرف 1000 مہینے نہیں ہوتے، اس سے مراد ہے پورا زمانہ۔ اس سے مراد کیا ہے؟ پورا زمانہ۔ چنانچہ قرآن میں دوسری جگہ آیا ہے یود احدهم لو يعمر الف سنہ۔ یہ جو یہودی ہے یہ چاہتے ہیں، ان میں سے ہر ایک یہ چاہتا ہے کہ اس کی عمر 1000 سال ہو۔ 1000 سال نہیں ہے، وہ چاہتا ہے ہمیشہ زندہ رہے۔ تو الف شہر کا معنی کیا ہوتا ہے عربی زبان میں؟ ہمیشہ۔
عرب جب کہتے ہیں الف شہر الف سنہ، اس کا مطلب ہوتا ہے ہمیشہ، یہ ان کی اصطلاح ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے عربی زبان میں قرآن نازل کیا ہے، عرب کی اصطلاح میں قرآن نازل ہوا ہے، تو لیلۃ القدر خیر من الف شہر، اس کا یہ معنی نہیں ہے لیلۃ القدر 1000 مہینے سے بہتر ہے، بلکہ اس کا معنی یہ ہے ایک رات لیلۃ القدر میں عبادت کرنا سارے زمانے میں عبادت کرنے سے بہتر ہے۔ جتنا زمانہ خدا نے بنایا ہے، جتنا ٹائم خدا نے بنایا ہے، اس سارے ٹائم اور سارے زمانے میں عبادت کرنے سے بہتر ہے۔ اللہ اکبر۔ لیکن یاد رکھو، جس زمانے میں افضلیت ہوتی ہے، افضل زمانے میں عبادت کرنے سے اللہ تعالی شان بڑھاتا ہے، اجر بڑھاتا ہے، ثواب بڑھاتا ہے۔ اس رات میں اگر کوئی گناہ کرتا ہے، بے قدری کرتا ہے، بے احترامی کرتا ہے، تو اللہ کی پکڑ بھی بڑی سخت ہوتی ہے۔ مسجد میں گالی دینا اور سڑک پر گالی دینے میں، دونوں میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ یہ افضل جگہ ہے۔ لیلۃ القدر میں گناہ کرنا اور عام دنوں میں گناہ کرنے میں فرق ہے۔ اسی لیے اللہ نے لیلۃ القدر کو چھپا دیا ہے۔ طاق راتوں میں 21 میں تلاش کرو، 23 میں، 25 میں، 27 میں، 29 میں، اللہ نے چھپایا اسی لیے ہے کہ اگر یہ رات معلوم ہو تو کچھ لوگ تو عبادت کریں گے، اسی رات میں آ جائیں گے، پھر آئیں گے بھی نہیں، اور کچھ لوگ ایسے بدبخت ہوں گے جو اس رات میں بھی گناہ کریں گے، تو اللہ کا عذاب کا خطرہ ہوگا۔ اللہ نے چھپا دیا۔ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، اس لیے یہ رات تلاش کرو آخری عشرے میں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی تلاش فرمایا، صحابہ سے بھی فرمایا، ہم سے بھی فرمایا۔ 21 ہے، 23 ہے، 25 ہے، 27 ہے، 29 ہے، اور خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے آخری عشرے میں ہر رات کو جاگتے تھے۔ بھائی ہر رات کو جاگو، 10 رات جاگنا کون سا مشکل ہے؟ 10 رات میں اگر لیلۃ القدر مل جائے ہمیں تو سستا سودا ہے۔ فارسی کا شاعر کہتا ہے، فرمایا کہ عرفی اگر بگریا میسر شدے وصال، عرفی اگر بگریا میسر شدے وصال، 100 سال می تواب تمنا گریستن۔ اے عرفی، اگر رونے کی وجہ سے مجھے میرا محبوب مل جائے، اگر میرے رونے سے مجھے وصال نصیب ہو جائے، میرا محبوب مجھے مل جاتا ہے، تو پھر 100 سال تک رونا بھی مشکل نہیں ہے، وہ بھی آسان ہے۔ میں 100 سال رونے کے لیے بھی تیار ہوں اگر رونے سے مجھے محبوب مل جائے۔ اگر لیلۃ القدر مل جائے، اور اللہ نے رکھی ہے لیلۃ القدر رمضان کے آخری عشرے میں جاگیں گے، لیلۃ القدر مل جائے گی، کون سی مشکل بات ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم شد میزرہ واحیا لیلہ وایقظ اہلہ، رمضان کے آخری عشرے میں تہبند کس لیتے تھے، پوری رات جاگتے تھے، گھر والوں کو بھی جگاتے تھے عبادت کے لیے۔ تنزل الملائکۃ والروح فیہا، تنزل الملائکۃ والروح فیہا بِإِذْنِ رَبِّهِمْ مِنْ كُلِّ أَمْرٍ سَلَامٍ۔ اللہ اکبر۔ یہ وہ مبارک رات ہے جس رات میں فرشتے اور حضرت جبرائیل علیہ السلام اللہ کے حکم سے نازل ہوتے، زمین پر آتے ہیں۔ حدیث میں آتا ہے حضرت جبرائیل علیہ السلام فرشتوں کی ایک جماعت کو لے کر زمین پر تشریف لاتے ہیں۔ تنزل الملائکۃ والروح فیہا بِإِذْنِ رَبِّهِمْ، اللہ کے حکم سے آتے ہیں، من کل امر، اے بکل امر، ہر امر خیر کے ساتھ نازل ہوتے ہیں۔ وہ امر خیر کیا ہے؟
جو امر خیر فرشتے لے کر نازل ہوتے ہیں، وہ امر خیر کیا ہے؟ تو علماء فرماتے امر خیر کا ایک معنی تو وہی ہے جو میں نے پہلے بتایا کہ تقدیر کے جو فیصلے اللہ تعالیٰ ان کو دیتے ایک سال کے، وہ فیصلے لے کر نازل ہوتے ہیں۔ اور ایک معنی یہ ہے جو احادیث میں آتا ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام اور فرشتے زمین پر آتے ہیں اس رات میں، جو بھی مسلمان عبادت کرتا ہے، قیام میں ہو، قعود میں ہو، ذکر کر رہا ہو، تسبیح پڑھ رہا ہو، قرآن پڑھ رہا ہو، نماز پڑھ رہا ہو، لیلۃ القدر میں حضرت جبرائیل اور فرشتے آ کر اس نمازی کے لیے، اس نیکوکار کے لیے جو لیلۃ القدر میں عبادت کر رہا ہے، حضرت جبرائیل اور فرشتے اس کے لیے دعائیں کرتے ہیں، رحمت کی دعائیں کرتے ہیں، یصلون رحمت کی دعائیں کرتے ہیں، یسلمون سلامتی کی دعائیں کرتے ہیں۔ فرشتے آ کر سلامتی کی دعائیں کریں، چاہے خواتین گھر میں نماز پڑھے، مرد نماز پڑھے، مسجد میں اعتکاف کرنے والے نماز پڑھے، جو بھی نماز پڑھ رہا ہے، ذکر کر رہا ہے، دعائیں مانگ رہا ہے، فرشتے اور حضرت جبرائیل ان کے لیے سلامتی کی دعائیں کرتے ہیں، رحمت کی دعائیں کرتے ہیں۔ اللہ تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربهم من کل امر سلام ہی حتی مطلع الفجر۔ یہ رات سلامتی والی رات ہے، یہ رات اللہ تعالیٰ نے اس امت کو عطا کی ہے، اور یہ جو اس رات میں جو اللہ کی طرف سے خیریں مل رہی ہیں، جو رحمتیں مل رہی ہیں، یہ رات ہی حتی مطلع الفجر، طلوع فجر تک یہ سلسلہ جاری رہتا ہے۔